Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 235 ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب پر گفتگو کر رہے ہیں جو بخاری میں نقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس میں مختلف قسم کے عذابوں کو دکھلایا گیا. اس میں سے ایک عذاب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تندور میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں آوازیں آ رہی ہیں اور نیچے سے آگ بھڑک رہی ہے. خواب میں فرشتے سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ یہ کیا ماجرا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے دنیا میں، یہ ان کی سزا دی جا رہی ہے. تو میں نے اس پر آپ سے ایک بات یہ کی کہ یہ زنا کا چلن کیسے شروع ہوا، نمبر 1. نمبر 2 بات کی کہ اسلام نے زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسک کیا پالیسی بنائی ہے. آج جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ آخر زنا پر دنیا کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی ہے. تو کل جو باتیں کی تھی ہم نے کہ اسلام نے زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 کام کیا تھا کہ مکس اپ جو عورتیں اور مرد ہوتے ہیں اس کو کیا کیا جائے، کبھی نہ ہونے دیا جائے، جس کو ہم اختلاط کہتے ہیں. تو دنیا والوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس مکس اپ جو الگ الگ سپریٹ والی بات تھی، انہوں نے ساری پالیسی، سارا کلچر ڈیولپ کیا کہ عورت اور مرد مکس اپ ہوں. یہ پہلا کام کیا. ایک ایک پر بات کریں گے. ابھی یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. میں تو عام آدمیوں سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچ کر کے اسلام کے بارے میں نہ غور کریں کہ یہ اسلام کا بنایا قانون ہے. آپ ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے اسلام کی باتوں پر کہ یہ جس کا بھی بنایا ہے دیکھیں کتنا اچھا ہے یا کتنا خراب ہے. کیونکہ جب آپ اس ناحیے سے دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، تو پھر ایسی شکل میں جو اپوزٹ پارٹی ہوگی اس کو تعصب پیدا ہوگا. لہذا حق بات اس کو کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. ایک نیوٹرل مائنڈ ہو کر کے ایک کامن آدمی کے حیثیت سے کہ آخر اس کے قانون میں یہ ایسا قانون جو ہے بنایا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، تو بات سمجھ میں آئے گی. جب آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے جب دلی والا نربھیا کانڈ ہوا تھا تو بھارت کے بہت سے جرنلسٹ نے اس بات کو لکھا تھا کہ زنا پر کنٹرول اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ اسلامی قانون پر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے. 1-2 لوگوں نے نہیں لکھا تھا، 2500 لوگوں نے یہ بات لکھی تھی. وہ جو لکھا تھا وہ حقیقت میں اندر کی وہ آواز تھی کہ جو دین فطرت اسلام، اس دین فطرت کو اندر کی آواز نے کیا کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا. ایسے اگر ایک ایک پر وہ سوچیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ بہت بغیر تعصب کے بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی نیچرل سی بات ہے، بڑی فطری بات ہے کہ جس قانون کو اس نے بنایا ہو، جس نے ہم کو بنایا ہے، تو وہ قانون سب سے سوٹیبل ہوگا، سب سے مناسب ہوگا. کیونکہ جس نے ہم کو بنایا ہے وہ ہماری ساری کمزوریاں، ساری چیزیں وہ جانتا ہے. لیکن دنیا یہ سمجھ کر کے اس کو نیگلیکٹ کرتی رہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے. جو قانون ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. ہر دنیا سکون سے رہنا چاہتی ہے، نہ اسلام کا نام لے. منموہن سنگھ نے بڑی کوشش کی تھی، گرچہ ان کو چلنے نہیں دیا گیا تھا، کہ بھارت میں جو ہے وہ اسلامک بینکنگ سسٹم آنا چاہیے. حالانکہ ایک زمانہ تھا 1975 کا کہ جب اسلامک بینکنگ دنیا میں لفظ آیا تو لوگوں نے خوب مذاق اڑایا
کہ مطلب ایسا کیسے ہے کہ بینک بغیر وڈی بغیر سود کے چل سکتا ہے. خوب مذاق اڑایا گیا. لیکن جب وہ اپلائی ہوا اور دھیرے 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 کر کے اس وقت دنیا میں جو 1975 یا 73 میں جو ایک بینک ہوا کرتا تھا وہ بڑھ کر کے اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ہوا, اور بہت سے لوگ اپنے اپنے ملک کے ریزرو بینک میں اپلیکیشن دے ہوئے ہیں کہ ہم کو اسلامک بنایا جائے. تو کیوں؟ تو منموہن سنگھ چونکہ اس لائن کا ڈاکٹریٹ تھا, اس نے کہا تھا یہ بات کہ اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن لوگوں نے ان کو یہ سمجھایا اندر اندر کہ اگر اسلامک بینکنگ کا انٹروڈکشن بھارت میں ہوا تو اس بینک کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا, اسلام کا انٹروڈکشن ہوگا. اور جس نے بھی یہ بات کہی اس نے صحیح بات کہی, ایسا نہیں ہے. وہ اندر کی بات کو جانا کہ اسلامک بینکنگ نام دے کر کے آپ اسلام کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں. تو ابو جہل کی پارٹی چاہے جتنا سمجھ لے کہ اسلام حق ہے, لیکن اسلام کے فیور میں اتر نہیں سکتی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلام نے دو طریقے سے معاملے کو کنٹرول کیا تھا زنا کو, اور آج بھی وہ اس کی وہی پالیسی ہے کہ ایک یہ تھا کہ مکس اپ نہ ہونے دیا جائے عورت مرد کو, زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ الگ رہیں. اور دوسرا ایسا ہے کہ جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں مرد کو اس اٹریکشن پر کیا کیا جائے, کنٹرول کیا جائے. کل میں نے یہ دو باتیں کی تھیں. دنیا نے ان دو باتوں کو اگنور کیا, ان دو باتوں کو انہوں نے چھوڑا. اب اس کا نتیجہ نکل آیا. کبھی بھی اس دنیا میں زنا پر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے, یہ ناممکنات میں سے ہیں. جب تک کہ میں لفظ اسلام چھوڑ کر کے, جب تک کہ ان دو پالیسی پر عمل نہیں ہوگا, اختلاط والی پالیسی پر اور اٹریکشن والی پالیسی پر. وہ پالیسی جو ہمارے اللہ نے بنائی ہے وہ تمہارا بھی اللہ ہے, نام اس کو تم اللہ لو یا نہ لو. اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے, اس مالک کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہی اس دنیا میں زنا پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری جو بنیادی غلطی ہوئی ہے جس میں سب لوگ شامل ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کو دو حصے میں بانٹا گیا. ایک کہا گیا کہ زنا بالجبر, یعنی زبردستی اگر زنا ہوا ہے تو یہ کرائم ہے, یہ جرم ہے. اور اگر زنا دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. یہ جو ڈیفینیشن کی گئی اور یہ جو بیچ میں لا کر کے معاملے کو رکھا گیا, یہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں بھارت میں بھی خاص کر, وہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ 10 سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا ہے, انہوں نے فلاں آدمی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے. اچھا 10 سال تک آپ کہاں بیٹھی تھیں؟ جس دن ہوا ہے اس دن آپ نے آ کر کے کمپلین کیوں نہیں کیا؟ بہرحال اس کے بڑے الگ الگ جوابات وہ عورتیں یا وہ لوگ دیتے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ وہ زنا بالرضا ہوتا رہا, اب نہیں پٹی تو زنا بالجبر ہو گیا. ایک جملے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, میاں بیوی جب تک خوشی خوشی رہتے ہیں تب تک دونوں بہت اچھے رہتے ہیں. جب بگڑتی ہے تو ان سے دونوں سے برا کوئی ان کو نظر نہیں آتا, نہ بیوی کو شوہر نہ شوہر کو بیوی, کیونکہ بگڑ گئی بات. تو ایسے ہی یہ معاملہ ہے. یہ 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد جو اپلیکیشنیں آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو چونکہ تم نے دنیا والوں نے زنا بالرضا کو کہا بھائی یہ ہماری آزادی ہے, تو آزاد آدمی کو وہ آزادی دی جائے گی جو آزادی کا حق نہیں ہے, تو دنیا کو بھگتنا ہے, بھگت رہی دنیا, بھگتے گی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ دو جو ایک تو یہ بات ہو گئی پہلی وجہ کہ زنا کو ڈیوائڈ کیا گیا, اور دوسری چیز جو اختلاط والی بات تھی وہ ہم نے کیا کیا. پوری دنیا کی بات کرتا ہوں, اس میں کوئی بھارت کی بات نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اسلام یہ چاہتا تھا کہ اختلاط میں کہ دو محرم جہاں پر, دو غیر محرم جہاں پر ہوں وہاں تیسرا آدمی محرم موجود رہے. یہ سخت ترین بات تھی اور بہت بہترین بات تھی. ہم نے اس کے مقابلے میں کیا 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 آپ دیکھیں. ہم نے اس کے مقابلے میں کہا کہ لیونگ پارٹنرشپ کے لحاظ سے اگر لڑکی اور لڑکا ایک کمرے میں رہتے ہیں اور وہ لیونگ پارٹنر بن سکتے ہیں. اچھا لیونگ پارٹنر بن کر کے تہجد کی نماز جماعت سے پڑھیں گے,
سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی ایک آگ کو اور پیٹرول کو اکٹھا کر رہا ہے اور پھر یہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ آگ نہیں لگے گی، حماقت کی باتیں ہیں. کہ لیونگ پارٹنر کے نام پر انہوں نے کیا، پھر پارٹنر کے نام پر کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹ کے نام پر کیا، پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام پر کیا. تو یہ ساری چیزوں نے اس اسلامی نہ کہیے اسلامی اس اختلاطی قانون کو توڑا. لہذا اختلاطی جو قانون توڑا گیا ہے کہ دونوں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ ہم نے بھگتا اور بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے. نمبر 2، مکس اپ کے لیے اس نے کہا تھا کہ عورتیں اسلام بہت مجبوری درجے میں عورت کو کیا کرتا ہے کہ جاب کی اجازت دیتا ہے، پھر اس کی کنڈیشن لگاتا ہے. ایسا نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں بھی عورتیں کام کرتی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے وہ کام ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن کام کے کنڈیشن تھے، بہت شرائط تھے، اس کے تحت ہوتا تھا. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اتنا سختی کیا کہ حتیٰ کہ اب یہ ہم نے کر دیا کہ سارے الیکشن میں ہونے جا رہا ہے، کچھ جگہ ہو گیا ہے، ہر الیکشن کی سیٹ میں ایک ریزرویشن دے دیا گیا کہ اتنے % مرد اگر اس جگہ سے کھڑے بھی ہونا چاہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ لیڈیز سیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ لیڈیز سیٹ ہے. تو اب آپ نے ان کی جاب پکی کر دی. پھر ہر جاب میں جو ہے وہ عورت کو کیا کر دیا گیا؟ انوالو کر دیا گیا، اور کرنا مجبوری بھی ہے، کیونکہ مرد کی ہوشیاری کل بھی آپ کو بتایا تھا. ہم اپنے برڈن، ہم اپنے بوجھ کو، اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے بجائے ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی تھی وہ ہم ڈیوائڈ کر دیں. جاپان میں بہت سی عورتیں اس وجہ سے مسلمان سے شادی کرتی ہیں، گرچہ وہ پرسنٹیج تھوڑا سا ہو، لیکن میں کئی مرتبہ انٹرویو لیا ان عورتوں سے جن عورتوں نے مسلمانوں سے شادی کی ہے کہ تم کو کیا چیز اس میں پسند آئی. ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ اسلام ان کو پسند آیا یا اس کی پرسنالٹی ان کو پسند آئی، کس وجہ سے انہوں نے شادی کی. جیپنیز عورتیں مسلم سے، تو اس میں سے 90% کا جو جواب تھا وہ حیرت کن تھا. ان کا جواب یہ تھا کہ صاحب ہم کام کر کے تھک چکے ہیں، یہ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تم سے کام نہیں کرائیں گے، تم ہاؤس وائف کی طرح رہو گی. ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، ہم نے اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کی ہے. یہ جواب ان کا آیا. تو کیا پتا چلا؟ عورت بیچاری ہمارے ہوشیاری میں پستی چلی جا رہی ہے. اچھا اب بولے کیسے کہ صاحب میں پس رہی ہوں کیونکہ پیسے بھی آ رہے ہیں، اور جیسے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں عورت کی طرف. عورت بھی تو مرد کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، گیدرنگ کرتے ہوئے، چیٹ کرتے ہوئے، اس کو بھی تو یہ بات پسند ہے. یہ تو دونوں طرف سے جلتا ہے. کسی کا تیز چراغ جلتا ہے، کسی کا دھیرا جلتا ہے، لیکن جلتا دونوں کا ہے. اٹریکشن دونوں کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ اٹریکشن ہے، یہ دونوں سائیڈڈ ہے. کبھی زندگی رہی تو اس کا جواب کل ایک صاحب نے جو ہے وہ واٹس اپ کیا کہ مولانا آپ نے بتایا کہ عورتوں میں یہ اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے، تو اگر اللہ چاہتا ہے کہ یہ زنا نہیں ہو تو اٹریکشن ہی نہ رکھتا عورتوں میں، تو اپنے آپ ہی معاملہ کیا ہو جاتا؟ کنٹرول ہو جاتا. وہ اصل میں شیطان ویسے تو نماز کے فرائض نہیں یاد کر پاتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ نماز کے فرائض، غسل کے فرائض ہم کو یاد نہیں رہتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف لا کر کے، کیونکہ دو مائنڈ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ہمارا والا، ایک ہمارے پارٹنر والا، تو دونوں مل کر کے اچھے پر اعتراضات مطلب ڈیپ انداز میں کرتے ہیں. خیر اب بات آ گئی تو اس کا ایک جملے میں جواب دے دیتے ہیں کہ یہ جو اٹریکشن رکھا اللہ نے، عورت کی آواز میں اٹریکشن رکھا، اس کی شکل میں رکھا، اس کے کپڑے میں رکھا، یہ سب کی وجہ ہے اگر اس اٹریکشن کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو آپ بیوی کے ساتھ رہ نہیں پائیں گے. یہ ٹیمپریری اٹریکشن ہے. کون والا؟ وداؤٹ شادی والا جو اٹریکشن ہے وہ ٹائم بینگ ہے. یہ لانگ ٹرم اگر نہیں رہے گا اٹریکشن، میں خوب محنت کرتا ہوں، پسینے بہاتا ہوں اور لا کر کے بیوی کو کہتا ہوں کہ تم کھاؤ، وہ ختم ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں کریں گے. کیوں کرے بھائی؟ جب اٹریکشن ہی ختم کر دے گا پروردگار عالم، تو ہم بیوی پر اپنا پیسہ کیوں خرچہ کریں؟ کیوں اس کو اچھی طریقے سے رکھیں؟ کیوں اس کی خواہشات پر؟
کیوں اس کے اشارے پر لٹو سے ناچے؟ وہ اٹریکشن سب کرواتا ہے. تو لانگ ٹرم کو بنسبت شارٹ ٹرم پہ کیا کیا گیا ہے؟ ترجیح دی گئی ہے. میں بات سمجھا پایا نا؟ تو یہ خیر بیچ کی بات آ گئی. تو دنیا والوں نے اس اختلاف کی پالیسی میں کیا کیا؟ جاب کے نام پر خوب گڑبڑی کیا، پھر پارٹنرشپ اور لیونگ کے نام پہ کیا، اور جوائنٹ فیملی سسٹم پر جب ہم بات کرتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں. اچھا ہم بھی کوئی ویسے نہیں ہے. ہم نے بھی طے کر رکھا ہے کہ اگر غلط آدمی اپنی پالیسی سے سرنڈر نہیں ہوتا ہے تو صحیح آدمی کو اپنی پالیسی سے سرنڈر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا سگریٹ پینے لگے، ساری دنیا، اور جتنا چاہے وہ سگریٹ کے فائدے بیان کرنے لگے. تو کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ سگریٹ کے پینا صحت کے لیے مضر ہے؟ کبھی نہیں چھوڑے گا وہ. آپ غلط بات پر نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ صحیح بات پہ کیوں؟ ایسے ہی اسلام کی باتیں حق ہیں. اگر آپ غلط بات پر اختیار کرنے پر اڑے ہوئے ہیں تو صحیح بات والے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی صحیح بات سے سرنڈر ہو جائے؟ کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی کام کیے گئے سب مکس اپ والے کیے گئے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اب دیکھیں جیسے شادی ہے، بیاہ ہے، سب میں آپ نے مکس اپ کیا. میں ایک راجہ کھپڑا ڈی، بہت مشہور آدمی ہے ہمارے علاقے سے، 20-22 کلومیٹر ہے، بڑی ہماری اچھی دوستی، راجہ ہے بھی وہ، تو جاتے رہتے ہم لوگ کبھی. تو آج بھی بتا رہا ہوں ان کا کلچر، ایک عورت حویلی میں نظر نہیں آ سکتی. شادی بیاہ میں ہمارے ہاں عورتیں کتنا بھی مولانا صاحب سسٹم کر لیں لیکن آپ اس کو بچا نہیں سکتے. بارات گئی، مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، میں نے جا سکا. ایک عورت کو بارات نہیں لے گیا راجہ. آج ہماری بارات بغیر عورت کے ہوتی ہی نہیں ہے. بغیر عورت کے منگنی ہو تو عورت کو جانا ہے. آپ کے یہاں تو صرف منگنی ہوتی ہے، یو پی کے کچھ ضلع ایسے ہیں اس میں پہلے ہوتی ہے پوچھنی. کیا ہوتی ہے؟ پوچھنی، پوچھتے ہیں، اس میں بھی سب جاتے ہیں. پھر جھکنی ہوتی ہے، جھانکتے ہیں جا کر کے اطراف و اقراف میں معلوم کرتے ہیں، پھر منگنی کرتے ہیں. ابھی 2 اسٹیپ باقی ہے یہاں ڈائریکٹ منگنی میں آ گئے ہیں. وہاں جھکنی، پوچھنی، منگنی، اور پھر جو اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک اپنا معاملہ ہے. تو ان سب میں کس کو انوالو کر دیا گیا؟ عورتوں کو انوالو کر دیا گیا. بارات میں عورت کے ولیمہ بغیر عورت کے نہیں ہے. اور پھر چلو عورتیں آ جائیں، کوئی ایسا نہیں ہے، خدا نخواستہ ہم کو عورت سے کوئی دلچسپی ہے، ہم بھی عورت سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں، ہر آدمی کو عورت سے دلچسپی ہے، لیکن سسٹم غلط کر رہے ہیں آپ، سسٹم غلط کر رہے ہیں. اچھا شادی میں دیکھا آئے ہیں، روپٹہ تو رہتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ملاقات ایسے کرا رہے ہیں، لوگوں سے مسافہ کرا رہے ہیں، بیوقوفی کی انتہا. اپنی بہو کو، ابھی بیچاری آج نئی پہلی دن کے ہمارے گھر کی بہو ہے، اس کو لا کر کے اسٹیج پہ بیٹھا دیا گیا. دیکھو اچھا مردوں کا دماغ جو ہے نا، مطلب کیا اللہ تعالیٰ کہ کیسا پردہ پڑ گیا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ خود جانتا ہے کہ میں جب کسی عورت کو دیکھتا ہوں تو کتنا اٹریکٹ ہوتا ہوں. یہ بات اس کو اپنی بہو کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ بہو کو جب لوگ دیکھیں گے تو اٹریکٹ ہوں گے، لیکن یہ مرد اس کے اوپر آنکھ پر بھی پردہ پڑا اور دماغ پر الگ سے پڑ گیا پردہ. ساری باتیں وہ کر رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اختلاط کا سارا سسٹم کیا گیا، نمبر 1. نمبر 2 جو اٹریکشن والا معاملہ تھا، سب سے زیادہ جو بات تھی آواز والی، پہلے بات تھی، ہر جگہ اسی کی آواز کو پریفرنس دے دیا گیا، ترجیح دے دی گئی. ہر جگہ موبائل اٹھائیں تو اس کی آواز، ریسپشن پہ جائیں تو اس کی آواز، دکان پر جائیں تو کاؤنٹر پر اس کی آواز. یعنی آپ بچنا بھی چاہیں تو بچ نہیں سکتے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں، اس زمانے میں جو عورت کے فتنے سے بچا وہ بڑا اللہ والا آدمی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ والا آدمی یہ ہوتا ہے جو مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ بڑا اس سے بڑا اللہ والا آدمی ہے. یہ تو مسلح پہ بیٹھا والا اس لیے بچا ہوا ہے کہ باہر گیا نہیں ہے، لیکن جو باہر جا کر کے بچ کر آیا ہے نا، وہ زیادہ بزرگ آدمی ہے. اسی لیے تقوی کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، تقوی کی جو تعریف کی گئی ہے کہ کیا خاردار جھاڑی سے گزرے ہو، تو انہوں نے کہا اگر جنگل میں خاردار جھاڑی سے جب گزرتے ہو
تو تم اپنے دامن کو کیسے بچاتے ہو کہ کانٹے میں نہیں پھنسنا؟ یہ دنیا ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، اور وہ اٹریکشن کانٹا ہے. تم سمجھ رہے ہو پھول ہے، وہ اٹریکشن کیا ہے؟ کانٹا ہے، اور تم سمجھ رہے پھول ہے. اس میں سے گزرنا ہے. یہ مسلح پہ بیٹھ کر کے بزرگ بننا جو ہے تو جنگل میں گیا ہی نہیں بندہ. اس کی بزرگی کون بڑی محترم بزرگی ہے؟ بزرگی تو اس کی جو بازاروں میں ہے، روزانہ عورت کو کپڑا دکھلا رہا ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کیے ہوئے، یہ زیادہ بڑا بزرگ ہے. تو سب سے پہلے آواز کا معاملہ خراب کیا دنیا والوں نے. ہر جگہ ان کی آواز کو ہی اگر نہیں ملی عورت تو ایک مرتبہ ریکارڈ کر کے لگا دیا، پلیز کال آفٹر سم ٹائم. یہ بات مرد نہیں بول سکتا ہے، بولے گا تو کیا مطلب انگلش خراب ہو جائے گی. پلیز کال آفٹر سم ٹائم بولنے والے مرد نہیں ہیں، کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی بیچارے کو. یہ بات بولیں گے عورتیں تبھی وہ پلیز کال آفٹر سم ٹائم کی بات پوری ہوگی. اچھا، پھر دوسری چیز پردے کی جو دھجیاں اڑائیں، میں اس کو کتنا بتاؤں، برابر بتاتا رہتا ہوں. مسلمانوں نے بھی اڑائی، غیروں نے بھی اڑائی. اب بھارت کی سنسکرت، بھارت کی سبھیتا پر بھی سوال کھڑا کر دیا لوگوں نے. حالانکہ بھارت کی بھی پرانی جو سبھیتا ہے اس میں پردے کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. کل ایک عورت، کل کی بات ہے نیوز کی، کہ ایک دلی کے ہوٹل میں ایک عورت اچھے انداز میں، آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جب ہماری پردھان وہ پرتیبھا پاٹل جو کیا کہتے ہیں پریسیڈنٹ تھی، اس کی کوئی تصویر کبھی آئی ہے کہ جس کے سر پر اس کے پلو نہ ہو؟ کوئی تصویر. اور پورا جو بلاؤز ہوتا تھا، آپ اس کو نوٹ کریں، پرانی تصویر اس کا ڈھکا ہوا رہتا. وہ بھارتی سنسکرت ہے، بھارت کی تہذیب تھی جو اس نے اختیار کر رکھی تھی. یہ بیچاری کل جو عورت گئی ہوٹل میں، کل کی بات ہے، میں نے جو نیوز دیکھی، آپ لوگ دوسری نیوز دیکھتے رہتے ہیں، میں دوسرے انداز میں نیوز دیکھتا رہتا ہوں. دونوں کی نیوز دیکھنے کا ہم کو آپ کو بتانا بھی رہتا ہے نا، اور آپ کو مزے لینا رہتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. تو وہ اس نے جو گیٹ مین تھا اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا لباس ہے، وہ اسی انداز میں ساری پہن کر گئی تھی. اس نے کہا ساری از ناٹ الاؤڈ، یہ اب بہت ہی جو ہے نا وہ بیکورڈ، ہم اس ڈریس کو مانتے ہیں. اب اس پر کیس ہو گیا ہے، ہوٹل پر بھی کیس کیا ہے، اور اس آدمی پر، اور اس کو اس نے داخل نہیں ہونے دیا. کیوں؟ کیونکہ تم اٹریکشن والا کام ہی نہیں کر رہی ہو. یہاں آ رہے ہیں، یہاں تو اٹریکشن والی چاہیے بھائی. تم ایسے ویسے لباس پہن کر آ رہی ہو جس میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. تو پردے کی دھجیاں اڑائی، سب نے اڑائی لباس کے نام پر. اس سے بھی جو بڑی بات ہوئی وہ اشتہار بازی. پیپر دیکھیے کہ بھائی آپ کو عورت سے بات کرنی ہے، اس نمبر پر آپ کال کیجئے. اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر اشتہار آ رہا ہو کہ آپ ہم سے بدتمیزی کی باتیں کیجئے، اور ایک مرد کال نہیں کرتا، تو بزرگ نہیں ہے وہ بڑا بزرگ ہے. بزرگی کا کوئی انجیکشن نہیں آتا ہے کیا آپ سمجھے ٹیبلٹ کھا کر کے کوئی بزرگ ہو جاتا ہے. یہ بڑا بزرگ ہے. پیپر دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اشتہار بازیاں آ رہی ہیں. اب اس میں کتنے لوگ بچتے ہیں؟ تو بزرگ زیادہ ہوتے ہیں یا بدماش زیادہ ہوتے ہیں؟ دنیا میں بدماش زیادہ ہوتے ہیں. جو اس میں لگ گئے وہ بدماش ہو گئے، جو اس کو بچے وہ بزرگ ہیں. تو ہر اٹریکشن کو دنیا نے کیا کر دیا؟ جو اسلام نے منع کیا تھا وہ ہر اٹریکشن کو دنیا نے اڈاپٹ کر لیا. اب چلا رہی ہے کہ صاحب ریپ ہو رہا ہے. ریپ کبھی زندگی میں اس طریقے سے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. زنا کے کنٹرول کرنے کا طریقہ صرف اور صرف وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے قانون کو دنیا میں لگائیں گے. اپنی ذات پر لگائیں، قانون پر لگائیں. اوریانیت سمجھتے ہیں؟ نیکٹ، ننگے پن کا کلچر کر دیا گیا. یعنی اب تو یورپ، یہ سب باتیں تو اگر یورپ میں جا کر کے تقریر کریں، بولے دیوانہ آیا ہے، دیوانہ آئی ہے، اسے پاگل آدمی کو پتہ نہیں ہے. بھائی اتنی شارٹ کٹ میں مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ آخر اتنی سردی کے باوجود اتنا چھوٹا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ایک آپ دیکھیں، آپ شہر میں بھی دیکھیں، ایک عورت کی عمر 50 ہے، وہ پردے میں ہے. کون؟ جن کو کوئی دیکھنے والا اب نہیں ہے. ان کے ساتھ 18-19 سال کی ان کی بچی ہے، وہ پہ پردہ ہے. اس کو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردہ، تبھی تو پردہ کیے. جس کو دیکھنا ہے اس کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ کھول رکھا ہے. جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں اس کو ڈھانک رکھا ہے. روز ڈیلی دیکھو ہو رہا ہے. امی جا رہی ہیں، خالہ جا رہی ہیں پردے میں، اور بیٹی صاحبہ جن کو سب دنیا دیکھتی ان کو یہ بے پردہ لے کے نکلی ہے. یہ اس کی ترتیب ہے.
یہ جو یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹمپریچر اتنا مائنس میں ہے اور مرد جو ہے ٹائی لگائے ہے اور کان بھی سب کچھ کرے ہے, کتنا ہوشیار ہے مرد, اپنے آپ کو سردی سے بچائے ہوئے انجوائے کر رہا ہے. اس کو بازو والے کو کیا کیے ہے, منی اسکرٹ میں ہو جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سردیوں میں لوگ عورتوں کی طرف سیکس کے لحاظ سے اٹریکٹ نہیں ہوتے. جتنی سردی ہوگی اتنی اس ملک کی آبادی کم ہوگی. یہی وجہ ہے آبادی کم ہونے کی. اب وہ بیچاری اپنے آپ کو اس کو لگا دیا ایسا کہ تم ہم کو اٹریکٹ کرنے کی پوزیشن میں رہو, کیونکہ سردی کی وجہ سے ہم اٹریکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, ہم دوسری چیز میں بزی ہیں, سردی میں بزی ہیں. ہم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو ننگا رکھا گیا ہے اور ہم نے بیوقوف بنا رکھا ہے. بیچاری ننگی گھوم رہی ہے, میں فل انجوائے کر رہا ہوں, سردی میں اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہوں. اس کو تب بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ دیوانہ خود تو اپنا پورا پہنے ہے اور ہم کو منی اسکرٹ میں گھما رہا, اس کو سمجھ میں نہیں آتی. بس عجیب و غریب دنیا جو ہے. آپ اسکول میں دیکھ لیں, بچہ اسی کلاس میں بیٹھا ہے, وہ پینٹ پہن کے بیٹھا ہے, بچی کس طرح بیٹھی ہے, اسکرٹ میں بیٹھی ہے. کیا بھائی کیا ایسی چیز ہے کہ جو اس کو اسکرٹ میں بیٹھا لے, اس کو پینٹ میں بیٹھا لے؟ اور پرنسپل صاحب کون ہیں؟ جینیس ہوں گے نا, دے آر دا پرنسپل. یقینی بات ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ آدمی بندہ ہوگا جو کون بنا ہوا ہے پرنسپل. میں نے اپنے اسکول میں جب پڑھاتا تھا دبئی میں, تو میں نے یہ آبجیکشن انہوں نے ہماری بچی کے اوپر کر دیا, یو کے جی کی بچی, بڑی والی بچی. انہوں نے کہا کہ سراج صاحب جو ہے وہ شلوار پہنا کر بھیجتے ہیں بچی کو, اور بہت سی باتیں بتائی. انہوں نے کہا گرمی ہوتی ہے اور پھر بھی جو ہے, لیکن سراج صاحب سے بات کون کرے, ان سے جب بات کرو تو وہ لاجک پر اتر آتے ہیں. تو کلاس ٹیچر کلک ہوتی تھی, اس نے مجھ سے کہا کہ سراج بھائی پرنسپل ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا لیٹ اس گو اینڈ ٹاک ٹو پرنسپل, بات کرتے چل کے پرنسپل سے کیا بات ہے. نہیں, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں بہت لاجک بات. ہم نے کہا وہ بھی پڑھی لکھی, ہم بھی پڑھی لکھے, دونوں لاجک بات کر لیتے ہیں. وہ پڑھے لکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہم ایک لاجک پیش کریں, آپ ہماری لاجک کو کیا کر دیں, توڑ دیں, ختم کر دیں. بہرحال ہم پہنچ گئے پرنسپل کے پاس. تو ہم نے ان سے پہلے بڑی تعریف کی کہ آپ نے ہماری بچی کے ساتھ بڑی سمپیتھی شو کیا. تو وہ سمجھی کہ یہ ہمارے فیور میں ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ بات کہی تھی وہ فلاں میم سے کہ وہ بچی آتی ہے, گرمی کا ماحول ہے, اب ابھی تو چھوٹی بچی ہے, اگر اسکرٹ پہن لے اور نیچے چڈی پہن لے تو اس میں کیا پرابلم ہے. تو میں نے کہا میم آپ کی باتیں اچھی لگیں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ ہم نے کہا اسی کمرے میں بچہ پینٹ پہن کے بیٹھا ہے, اس کو گرمی نہیں لگتی ہے؟ سیم ٹیمپریچر ہے, سیم روم ہے. پینٹ کا کپڑا شلوار کے کپڑے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. ہم نے کہا پینٹ والے کو گرمی نہیں لگ رہی ہے اور شلوار والے کو گرمی لگتی ہے, اس میں کیا لاجک ہے؟ اب وہ پرنسپل اس کلاس ٹیچر پہ پل پڑی کہ میں نے تم سے پہلے کہا تھا. ہم نے کہا یہ تو جواب نہیں ہوا نا, آئی وانٹ مائی آنسر. آپ مجھے جواب دیں کہ آخر آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں جملہ, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, ترک کیا ہے آپ کے پاس. آپ نے ایک ترک دیا کہ موسم گرم ہے, بچی کو گرمی لگے گی, تو ان کو گرمی کیوں نہیں لگتی جو پینٹ پہن کر بیٹھے ہیں, وہ اسی ایج کے بچے ہیں, ان کو گرمی نہیں لگ رہی, ان کو گرمی لگتی ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ بھیا جاؤ اور شلوار پہناؤ. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں. ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, بچی کو انہوں نے یہاں پر کالج میں ایگزام دینے, انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے وہ عبایا پہن کر نہیں آ سکتے. میں نے کہا چلو بات کرتے تمہارے پرنسپل سے, کیا بات ہے. وہاں وہ تو جو بات ہوئی بات, وہاں پر ایک مسلم خاتون کھڑی ہیں, وہ ان کا فیور کر رہی ہیں کہ نہیں یہاں سب ایسے ہی ہوتا. ہم نے کہا میں نے آپ کو نہیں بلایا اپنے وکیل کے طور پر, آپ خاموش ہیں, میں خود بات کرنے کے لیے کافی ہوں. پلیز آپ اس میں بیچ میں نہیں پڑیے, نہ میں نے آپ کو بلایا ہے اور نہ میں آپ سے بات کرنا, میں پرنسپل سے بات کرنے آیا ہوں. تو مسلم کم نہیں ہے. اگر آپ اپنے, میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا نا, سردار اپنے کلچر پر اڑا کہ میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا, دنیا جھکی نہیں جھکی, جھکی نہیں جھکی, تم نے طے کر لیا مڈائے تو چلتا, نہیں مڈائے تو بھی چلتا. ایسے کے ساتھ اللہ نہیں دیتا. اللہ ساتھ دیتا ہے جب اسلامی کلچر پر جم جائیں کہ ہمارے اللہ نے کہا ہے بھیا ہم نہیں مانیں گے, بچی پڑھے یا نہیں پڑھے جائے جہنم میں جائے, سارے مسلمان طے کر لیں. آخر جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ایڈمیشن کا پرسنٹیج گھٹ رہا ہے تو مجبور ہو کر کے آپ کو الاؤ کریں گے, نہیں کریں گے. آپ نے خود کہہ رکھا ہے کوئی ضروری نہیں, اس وجہ سے اللہ آپ کا سپورٹ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.